حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہوشیار جن کا واقعہ۔ وہ جن آدھا انسان اور آدھا جن کی شکل کا تھا۔ یہ عجیب واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے زمین پر پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہوشیار جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن تھا۔ یہ واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ایک ایسے صحابی جن کا عجیب و غریب واقعہ بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ صحابی جن ابھی حال ہی میں ہندوستان میں اللہ والوں کو ملے اور اس جن صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی۔ آج مدارس میں اسی جن صحابی کی بیان کی ہوئی یہ حدیث بھی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے۔ صحابی جن کی یہ حدیث آپ کو بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، دور نبوت میں جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن، اور اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بلا سے بچائیں۔ وہ بلا سیدھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون اور پیپ بہہ رہی ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جن و مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اس کو مار دیتا تھا یا اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ تو ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا۔ وہ جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور کروں؟ تو اس نے کہا کیوں؟ تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے، کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا بے حساب لوگوں کو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ اب یہ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا اور میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا، میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا، اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی، نہیں کھول پائے، اور ابھی بہت سارے اللہ کے نبی آئے لیکن کوئی نہ کھول پایا۔ تب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی وحی آئی، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا کہ کون ہے جو کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں
اور آج جا کے میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے ہاتھ کھل پائے اور اس کے گال سے خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بھائی اور بہت بڑے عالم و بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک نوجوان کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں تھے کہ ایک سپاہی آیا اور کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دہلی کے باہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا، کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائیں۔ جب شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہے۔ اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹکایا ہوا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑی ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے۔ حضرت اہل اللہ صاحب سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لے سکتے۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ ناظرین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب مسلمان تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ حدیث شریف ہی ہے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھا، میں نے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی۔ پھر شاہ اہل اللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابع ہو کر واپس آئے۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہمیں ترمذی شریف کے درس میں حضرت علامہ محدث انور شاہ صاحب نے سنائی تھی۔ اس جن کا نام شاہ ورس رضی اللہ عنہ تھا۔ ناظرین، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جب وہ اپنے کسی دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے، اس وقت ایک سانپ کا بچہ آیا، اس کو آپ نے مار دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں، جیسے کوئی اپنی اصل شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے۔ یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب مل کر اللہ پاک سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے رکھنا، اور جو لوگ روحانی اور جسمانی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔